تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا رب قبول نہیں فرماتا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ تین شخص کون ہیں؟ اور کیا ہم اور آپ اس کیٹیگری میں تو نہیں کہ جن کی دعا رب قبول نہیں فرماتا؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لاسٹ تک رکھیے اور اس کو سنیے کہ وہ تین شخص کون سے ہیں، اور ہم ان تین شخصوں میں آتے تو نہیں، اگر آتے ہیں تو ہم ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں کہ تیرا رب عز و جل ان کی دعا قبول نہیں فرماتا، یعنی تین شخص ایسے ہیں کہ رب ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آئیے سنتے ہیں وہ تین شخص کون سے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 وہ کہ ویرانے مکان میں اترے، وہ کہ ویرانے مکان میں اترے۔ نمبر 2 وہ مسافر کے سر راہ مقام یعنی پڑاؤ کرے، یعنی سڑک سے بچ کر نہ ٹھہرے بلکہ خاص راستے ہی پر نزول کرے۔ اور نمبر 3 وہ جس نے خود اپنا جانور چھوڑ دیا، اب خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسے روک لے۔ اب یہ ہم نے تین سن لی کہ رب ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ اس کی وجہ کیا۔ آئیے ہم اس کی وضاحت سنتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے رب ان کی دعا قبول نہیں فرماتا، اور آیا کہ ان کی دعا ہمیشہ کے لیے قبول نہیں ہوگی یا صرف اس وقت دعا قبول نہیں ہوگی جس وقت انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس بیان کردہ حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، شرح کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے جتنی مجھے توفیق دی ہے، میں کہتا ہوں ظاہر اس سے مراد، یعنی جو حدیث پاک ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اس خاص مادے میں ان کی دعا نہ سنی جائے گی، نہ یہ کہ جو ایسا کرے مطلقاً اس کی کوئی دعا کسی امر میں قبول ہی نہ ہو، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اس کی دعا کبھی بھی قبول نہ ہوگی۔ یہ جو تین شخص ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو معاملہ جو تین امر بیان کیے ان امروں میں ان کی دعا قبول نہ ہوگی، اس کے علاوہ اگر ان امروں کے علاوہ ہے تو اس وقت ان کی دعا قبول ہوگی۔ اب ان کی وجہ کیا ہے، آئیے ہم ان کی وجوہات کو جانتے ہیں کہ آخر کار اس کی وجہ کیا ہے۔ ان امور میں عدم قبول یعنی قبول نہ ہونے کا سبب ظاہر ہے کہ یہ کام خود اپنے ہاتھوں کے کیے گئے ہیں، یعنی یہ جو تینوں کام بیان کیے ہیں یہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر لازم کیے ہیں، لہذا ویرانے مکان میں اترنے والا اس کے نقصانات سے آگاہ ہے۔ پھر اگر وہاں چوری ہو یا کوئی لوٹ لے یا جن ایذا پہنچائے تو یہ باتیں خود اس کی قبول کی ہوئی ہیں، یعنی جب وہ ویرانے مکان میں اتر رہا ہے یہ جانتا ہے کہ یہاں چوری ہو سکتی ہے، لوٹ مار ہو سکتی ہے، جن ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس ویرانے مکان میں اترتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، تو اس وقت حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نقصان کو لیا، مطلب بیل مجھے مار کر کے پھر رب سے دعا مانگ رہا ہے مولا مجھے بچا لے، خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر بولتا ہے رب مجھے بچا لے۔ تو حضور نے فرمایا کیونکہ یہ اس نے اپنا نقصان خود لیا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو اس وقت کیا ہوگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں خود اس کی قبول کی ہوئی ہیں، اب کیوں ان کے رفع یعنی دور ہونے کی دعا کرتا ہے۔ یوں ہی جب راستے پر قیام کیا تو ہر قسم کے لوگ گزریں گے، اب اگر چوری ہو جائے یا ہاتھی گھوڑے کے پاؤں سے کچھ نقصان، رات کو سانپ وغیرہ سے ایذا پہنچے، اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب کو سر راہ یعنی راستے میں نہ اترو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جسے چاہے راہ چلنے کی اجازت دیتا ہے، یعنی
آپ راستے میں پڑاؤ کر رہے ہیں، راستہ کس لیے ہے؟ گزرنے کے لیے۔ راستہ پڑاؤ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہاں پر آپ ٹھہریں، وہاں پر آپ رکیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ راستے کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہر چیز گزرتی ہے، اور جسے پاک ہے نا، رب جسے چاہے اس راستے سے گزارتا ہے، چلاتا ہے۔ تو اگر آپ وہاں پر رکیں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نقصان آپ کا ہے۔ اگر وہاں نقصان پہنچے اور آپ رب سے دعا کریں تو رب اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ یوں ہی جانور کو خود چھوڑ کر اس کے حبس یعنی قابو میں آنے کی دعا کی تو ظاہراً حماقت ہے۔ کیا جانور کو خود چھوڑ کر اور اس کے بعد وحدہ لا شریک کو آزماتا ہے؟ جانور کو خود چھوڑا اور اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ جانور یا اللہ سے قابو میں آ جائے، تو کیا وہ وحدہ قہار جل جلالہ کو آزماتا یا معاذ اللہ اسے اپنا محکوم ٹھہراتا ہے؟ خود جانور کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد حصہ کا معاملہ کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں کہ جب کسی نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب پر یقین کرتے ہیں تو پہاڑ سے چھلانگ لگا لیں، آپ کا رب ہے نا، آپ کو بچا ہی لے گا۔ آئیے میں سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے کسی نے کہا اگر خدا عز و جل کی قدرت پر بھروسہ ہے اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ کیا کہا کہ اگر آپ کو رب عز و جل پر بھروسہ ہے تو اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دو۔ بھروسہ تو ہر کسی کو ہے نا، اور یہ بتائیے کہ نبی کا یقین کامل ہوتا ہے، اس کے باوجود کیا سوال ہوا؟ اور آئیے اس کا جواب سنیے اور آپ جھوم جائیے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ روزی رب دیتا ہے، بے شک روزی رزق رب نے لکھی ہے اور ملنی ہے، لیکن کوئی شخص کہے میں گھر بیٹھا رہوں اور مجھے روزی مل جائے، رب ہے بھوکا تھوڑی مارے گا مجھے، میں بھی تو رب کا بندہ ہوں۔ تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سن لیجئے، پھر اپنے آپ کو تصور کر لیجئے گا۔ کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ فرمایا میں اپنے رب عز و جل کو آزماتا نہیں۔ کتنا پیارا جواب دیا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے رب کو آزمائے پھر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں جی میں گھر میں بیٹھا ہوں، روزی تو رب نے دینی ہے، روزی تو رب کے ذمہ ہے، آپ محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں۔ رب نے نہیں فرمایا میں اس قوم کا حال نہیں بدلتا جو اپنے حال کو بدلنے پر ہی راضی نہ ہو۔ رب بھی ان کی امداد کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی آپ مدد کرتے ہیں۔ ہم کچھ کریں نا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے بھی کہ رب کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ محنت مشقت کرنا ہمارا کام ہے، رب کو معاذ اللہ آزمایا نہیں جاتا۔ رب پر بھروسہ کیا جاتا ہے، کام کر کے بھروسہ کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں جس طرح آج کل کا ہو گیا ہے۔ ایک فارسی مقولہ ہے خود کردہ را علاج ٹیسٹ، یعنی اپنے ہاتھوں سے مصیبت اوڑھ لینے والوں کا کوئی علاج نہیں۔ مثلا کوئی اپنا سر دیوار میں مارتا جائے اور روتا چلاتا جائے کہ ہائے میرا سر پھٹ گیا، مجھے بچاؤ، تو ظاہر ہے اس احمق سے یہی کہا جائے گا کہ اپنا سر دیوار میں مارنا طے کر تو نہیں پھٹے گا۔ اپنا سر دیوار میں نہیں مار، نہیں پھٹے گا۔ تو اپنا سر مار دیوار میں رہا اور بول رہا ہے کہ مجھے بچا لو، تو اس پہ کیا لوگ ہنسیں گے نا، کیا کہیں گے؟ وہ انسان ہے عقل مند ہے؟ نہیں ہے نا، بے وقوف انسان ہے نا۔ اس طرح بہت سارے نادان انسان جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے ہڑپ کر جاتے، خوب ٹھانس کر کھاتے، اور پھر موٹاپے، نکلے ہوئے پیٹ، قبض اور بدہضمی کی دوائیں ڈھونڈتے پھرتے اور ڈاکٹر حکیموں پر خوب رقمیں خرچ کرتے ہیں، مگر دواؤں سے علاج نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان امراض کا علاج ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ علاج کیا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے؟ ڈٹ کر کھانا چھوڑ دیں، جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک نہ کھائیں، حدیث پاک میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھوک سے کم کھائیں۔ اسی طرح ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی کرنا خود ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان لے لیا، پھر اس کے بعد
رب مجھے بچا لے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رب قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1، وہ کہ ویرانے مکان میں اترے اور اپنے آپ پر نقصان لے لے، تو وہ جو نقصان کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے لیا، وہ جانتا تھا کہ اس کا نقصان ہے، تو وہ اس کی دعا اس کی قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا، وہ مسافر کسرے راہ یا مقام یعنی پڑاؤ کرے، یعنی سڑک سے بچ کر نہ ٹھہرے بلکہ خاص راستے ہی پر نزول کرے، تو رب اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ تیسرا، وہ جس نے خود اپنا جانور چھوڑ دیا، خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسے روک لے، تو اس طرح نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے اپنے نقصان لے کر پھر رب سے دعا نہ کریں۔ ارے رب سے دعا تو تب کی جائے آپ محنت کریں، مشقت کریں، پھر رب سے مانگیں نا، رب کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اب رب سے ایک دفعہ گرا کر مانگو تو صحیح۔ رب تو کہتا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ ارے وہ ذات جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ہو، وہ تو کہتی آجا میرے در پر آجا، میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا، تو میرے پاس چل کر آ، میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا، تو میرے پاس 1 قدم بڑھا، میں تیرے پاس 2 قدم بڑھاؤں گا۔ ارے رب نے فرمایا میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ مانگ کیا مانگتے ہیں مجھ سے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رب عز و جل کے تمام احکامات کی اور رب عز و جل سے ایسی محبت کی توفیق عطا فرمائے کہ بس ہم رب 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 کریں، رب کے حضور کا ورد کریں۔